حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی تاریخ کا مسئلہ زیر بحث آیا تو ان کے سامنے 4 ایسے واقعات تھے جن سے تاریخ کا اجرا کیا جانا ممکن تھا۔ ان میں سے پہلا واقعہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا، دوسرا آپ کی بعثت کا تھا، تیسرا واقعہ آپ کی ہجرت کا واقعہ تھا، چوتھا آپ کی وفات کا تھا۔ تو ان 4 واقعات میں سے ولادت اور بعثت کی تاریخ کے تعین کے سلسلے میں اختلاف ہو سکتا تھا، اور وفات سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرنا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ افسوس اور غم کے اظہار کی ایک علامت بن کر رہ جاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتفاق کی رائے سے یہ فیصلہ طے پایا کہ ہجرت کے عظیم واقعے سے اس کی ابتدا کی جائے۔ تو اب اس طرح ہر نیا اسلامی سال ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اپنے گھر بار، مال و متاع اور وطن تک کی قربانی دے کر دین اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ مہینہ ہمیں تجدید عہد کا درس دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے اور اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور اسلام کی سربلندی کی خاطر مشکلات و مصائب قبول کرنے سے کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ کرو۔ شدید ظلم و ستم کے باوجود بھی تمہارے پاؤں استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اچھا، تو جب یہ طے پا گیا کہ اسلامی کیلنڈر ہجری تاریخ کہلائے گی، تو اب اس سوال نے جنم لیا کہ کون سا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے گا۔ اس پر صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ رمضان کا مہینہ، ربیع الاول، اور ہجرت کا مہینہ، رجب کا مہینہ یہ پہلا مہینہ بنایا جائے، تو اپنی اپنی رائے دی۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کی تجویز دی، اور آپ کی یہ تجویز 3 وجوہات کی بنا پر نافذ العمل قرار پائی۔ نمبر 1، محرم یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ نمبر 2، اہل مکہ بھی محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے تھے۔ نمبر 3، یہ حجاج کرام کے حج سے واپسی کا مہینہ ہے۔ تو محرم کو محرم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تو حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس مہینے کو محرم کا نام اس کی حرمت کی تاکید کے پیش نظر دیا گیا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ اس مہینے کے ساتھ ڈرامہ بازی کرتے تھے۔ کبھی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اسے حلال قرار دیتے اور کبھی اس کو حرام کہنے لگتے تھے۔ ان کے اس مفاد پرستی پر مبنی سوچ کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے کو محرم الحرام کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ محرم اور دیگر حرمت والے مہینے جیسے ذی القعدہ اور ذی الحج اور رجب، جنہوں کو قرآن و حدیث میں اشہر حرم کہا گیا ہے، ان مہینوں میں اور محرم میں عبادت کا ثواب اور گناہ کی سزا باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اشہر حرم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں میں بھی عبادت خداوندی کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو آدمی اس میں ترک معاصی یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو سال کے دوسرے مہینوں میں بھی آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔